رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سنن نبی داود کے اندر کہ آپ کو بلال کی آذان جو ہے وہ سحری کھانے سے روک نہ دے. اگر تمہارے برتن کے اندر کوئی چیز موجود ہے تو تم جب تک اسے ختم نہ کر لو تم کھاتے رہو. اذان ختم بھی ہو جائے اور وہ آپ کے پلیٹ میں یا برتن میں موجود ہے تو آپ کھا سکتے ہیں. اذان ختم ہو نہ جانے کتنے لوگوں کے روزے بے خبری کے اندر ضائع کیے ہوں گے اس مولانا صاحب نے، جنہوں نے ایک حدیث کی غلط تشریح لوگوں کے سامنے پیش کی ہے. اس غلط تشریح کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کے روزے اس بندے نے ضائع کروائے ہیں. حدیث پڑھ لینا کافی نہیں ہوتا، اس حدیث کی سمجھ بوجھ حاصل کرنا یہ بھی انتہائی لازمی اور ضروری ہوتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ غیر مقلدین حضرات وہ صرف دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ ہم حدیث والے ہیں، تو حدیث کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. یہ ایسا ہی ہے جس طرح آلو بخارے کا آلو کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اسی طرح اہل حدیث کا حدیث کے ساتھ بھی کوئی تعلق نظر نہیں آتا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی حدیث کی وضاحت بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے جس کو امام بخاری نے ذکر فرمایا ہے. یہ جو بخاری کرتے ہیں یہ حضرات اس وقت بخاری شریف کو بھول چکے ہیں کہ بخاری کے اندر نبی پاک علیہ السلام نے اس حدیث کی وضاحت فرمائی ہے کہ اس سے مراد کیا ہے کہ اگر سحری کا وقت ہو اور اذان ہو رہی ہو تو تمہیں کھانے پینے کی اجازت ہے. تو یاد رکھ لیں بخاری کی حدیث ہے، بخاری یہ کتاب الاذان کے اندر موجود ہے اور حدیث نمبر 617 ہے. اس کے اندر نبی پاک علیہ السلام آپ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے. اور وہ وضاحت کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کے زمانہ اقدس کے اندر 2 اذانیں ہوا کرتی تھیں. ایک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اذان دیا کرتے تھے اور ایک حضرت ابن ام مکتوم وہ اذان دیا کرتے تھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سحری کے لیے، تہجد کے لیے، لوگوں کو اٹھانے کے لیے اذان دیا کرتے تھے. اور یہ جو حضور نے فرمایا نا تم کھاتے پیتے رہو اگرچہ تم اذان کی آواز سن لو، تو اس کا تعلق حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اذان کے ساتھ ہے. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بخاری کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ انہوں نے اس حدیث کو ذکر فرمایا ہے. بخاری کرنے والے اس مقام پہ بخاری کو بھول چکے ہیں. حدیث نمبر 617 ہے، الفاظ میں آپ کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان بلالا یؤذن بلیل، کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ رات کی اذان کہتے ہیں، یعنی تہجد کے لیے اذان کہتے ہیں، سحری کے وقت وہ اذان کہتے ہیں. فکلوا واشربوا، تم کھا پی لیا کرو، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. حتی ینادی ابن ام مکتوم، یہاں تک کہ تم حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کی اذان سن لو، آواز سن لو. اس وقت آپ نے یہ ساری چیزیں کھانے پینے کے حوالے سے سحری کو بالکل ختم کر دینا ہے. تو یہ وضاحت نبی پاک علیہ السلام نے اس حدیث کے اندر فرما دی کہ کھانے پینے کا جو تعلق ہے وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اذان کے ساتھ ہے. اور وہ سحری کے وقت اذان دیا کرتے تھے، فجر کی اذان نہیں ہوتی تھی. فجر کی اذان حضرت ابن ام مکتوم وہ دیا کرتے تھے. اور جو سحری کا ٹائم ہوتا ہے وہ فجر کی اذان سے پہلے تک ہوتا ہے. اگر فجر کی اذان شروع ہو گئی ہے تو اس میں آپ کھا پی نہیں سکتے ہیں. ہمارے ہاں فجر کی اذان ہوتی ہے، تہجد کی اذان نہیں ہوتی، لوگوں کو اٹھانے کے لیے اذان نہیں دی جاتی. ہمارے ہاں صرف اور صرف فجر کی اذان ہوتی ہے، اور وہ اذان ہے جو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم دیا کرتے تھے. اور وہ وقت ہے کہ سحری ختم ہو چکی ہے، اس سے پہلے آپ نے کھانا پینا اپنا بند کرنا ہے.